والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه الذين وفوا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق اللہ العظیم. دروشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام بعد از حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ کے اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق. آج ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے، چوتھی نشست ہے اس مضمون پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو اختیارات عطا فرمائے ہیں. قرآن کریم کی آیات بینات سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء صالحین کے ما فوق الاسباب اختیارات اور احادیث طیبات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدیری امور میں اختیارات کے اوپر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں. آج یہ ہماری آخری نشست ہے اس مضمون کے متعلق، جس میں میں بیان کروں گا کہ شریعت کے اندر، جیسا کہ پہلے لیکچر میں بتایا تھا، تشریعی امور میں اختیارات حضور کے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب شریعت کو مختار بنایا ہے. شریعت کے معاملات میں حضور جس کو چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 157 نمبر آیا ہے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. النبی الامی پہ بڑی لمبی بات ہماری پہلے ہو چکی ہے گزشتہ سال. تو رسول کی اتباع کرتے ہیں. رسول کی شان کیا ہے؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تورات انجیل میں جس کی باتیں لکھی ہیں وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اس نبی کا یہ اختیار ہے، نبی کی یہ شان ہے، نبی کی یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اچھی چیزوں کو حلال فرماتا ہے، بری چیزوں کو حرام فرماتا ہے. یہ شان نبی کی. حلال و حرام کرنے والی ذات کون ہے؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حضور کرتے ہیں. تو یا آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار عطا فرمایا، جس کے لیے چاہیں جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں وہ حرام فرما دیں. ایک مثال اس کی پہلے میں دے چکا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری کی حدیث، جب انہوں نے ارادہ کیا دوسری شادی کا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے علی تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. آپ سب کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے جائز نہیں. کام حلال ہے، مصطفیٰ جس کے لیے چاہیں حرام کریں. تو یہ کیا ہے؟ حضور کا اختیار ہے. یہ پہلے مثال ہو چکی. تو حدیث طیبات کا جو سلسلہ ہے اس میں آج کی پہلی حدیث شرح معانی الآثار میں امام المحدثین امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھتے ہیں، اور ابن ماجہ اور بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیثیں ہیں اس طرح کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ تھا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا. وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ. فرمایا میں مدینے کو حرم بناتا ہوں ویسے ہی جیسے اللہ نے مکے کو حرم بنایا ہوا ہے. مکے کا حرم ہونا تو قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا، قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا. مدینے کے حرم کا قرآن میں کہیں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ تو یہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ حضور نے حرم بنایا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دے دیا، میرا نبی جس جگہ کو چاہے اس کو حرمت والا بنا سکتا ہے، اور حضور نے حرمت والا بنایا. اور ایک حدیث میں اللہم ان ابراہیم خلیلک و نبیک و انک حرمت مکہ علی لسان ابراہیم. اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، تو نے ان کی زبان پر حرم مکہ کی بات بیان کی. وانا عبدک و نبی، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی روایت،
فرمایا نہ حرم مدینے کے حرم کا نہ درخت کاٹا جائے گا، نہ اس میں شکار کیا جائے گا۔ اب یہ حضور نے قانون بنا دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیں، اذخر گھاس جو ہے اس کی اجازت دے دیں، اس کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا الا الاذخر، باقی درخت کاٹنے حرام ہیں، جاؤ تمہیں اس کی اجازت دے دی، جو چاہیں اجازت دیں، جتنی چاہے دیں، جس کو چاہے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جس کے لیے جو چاہیں وہ فرما دیں، فیصلہ فرما دیں۔ تو یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد متفق علیہ بخاری مسلم کی روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حرم علی ذکور امتی الذہب، اور ایک حدیث میں الحریر کے مختلف الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر سونا اور ریشم یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے واضح فرمایا جو بندہ ریشم کا لباس دنیا پہ پہنتا ہے، فرمایا وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہ ہو، من لا خلاق لہ فی الآخرہ۔ ریشم کا لباس، پیور ریشم پورا مرد کے لیے حرام ہے۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ سن لیں، ریشم کا ہلکا پھلکا کام ہوا ہو، 4 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو یا 4 انگلیوں کے برابر اتنا کام ہوا ہو، وہ جائز ہے، وہ پہننا جائز۔ اب پورا لباس پیور ریشم وہ حرام ہے، یہ حدیث میں رخصت آتی ہے، مشکات میں بڑی تفصیل سے وہ روایت۔ اب ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2919۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص علی عبد الرحمن بن عوف و زبیر فی قمیص من حریر من حقہ کانت بہما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر 2 صحابہ کو الرجی ہو گئی جسم پہ، خارش۔ مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں چونکہ الرجی ہے، جاؤ میں نے تمہارے لیے ریشم کی اجازت دے دی ہے، تم ریشم پہن لو۔ ان کو مسئلہ تھا، فرمایا تم ریشم پہن لو، تمہارے لیے جائز ہے، الاؤ۔ باقی امت کے لیے حرام ہے، ان دونوں کے لیے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ۔ تو یہ حضور کی شان ہے شریعت کے معاملات میں، جس کے لیے چاہیں جو چاہیں آقا اپنی مرضی سے حلال کر دیں، حرام کر دیں۔ کیوں؟ وجہ ایک ہی ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اختیار دے دیا اللہ نے، حضور جو چاہیں فرمائیں۔ اور تیسری حدیث بڑی مشہور بخاری کے اندر 1936 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ایک بندہ آ کے کہتا ہے ہلکت، آقا میں تباہ ہو گیا۔ مالک، کیا ہوا تجھے؟ وقعت علی امراتی وانا صائم، میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا روزے کی حالت میں، تو روزہ میرا ختم ہو گیا۔ محبوب فرماتے ہیں حل تجد راقبۃ تؤتقھا، کیا تیرے پاس گردن ہے آزاد کرانے کے لیے؟ یعنی ایک غلام آزاد کروا اب تو۔ وہ کہنے لگا جی میرے پاس تو گردن آزاد کرانے کے لیے نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، کیا اس میں تیرے طاقت عقل؟ میں کہاں رکھوں گا، ایک نہیں سنبھلا روزہ تو میں یہ کیسے رکھوں گا؟ پھر فرمایا 60 مسکینوں کا کھانا۔ عرض کرتا ہے حضور میں وہ بھی طاقت نہیں رکھتا، میں تو خود غریب آدمی ہوں۔ قرآن میں یہ 3 آپشن ہیں، کتنی ہے؟ چوتھی کوئی آپشن قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اور دنیا کائنات کے کسی مفتی کے لیے چوتھی صورت نکالنا جائز بھی نہیں ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں انگوروں کی ایک زنبیل آئی، ایک بڑا تحفہ آیا کھجوروں کا، حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا این السائل، سوال کرنے والا جو آیا تھا کدھر ہے؟ جی آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا خذھا، یہ پکڑ، فتصدق بہ، جا یہ بس یہ کھجوریں بانٹ دے، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ قرآن کہتا ہے 3 چیزیں، تحریر رقبہ یعنی ایک گردن آزاد، اگر یہ نہ ہو شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، 2 لگاتار ماہ کے روزے، اگر یہ نہ ہو تو فرمایا فاطعام 60 مسکینہ، بس۔ اور فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، بس
اس کو کراس کرنا کسی کے لیے جائز، مگر حضور کیا فرماتے ہیں تو کھجوریں بانٹ دے۔ وہ آگے سے کتنا عظیم آدمی تھا وہ بھی، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مدینے میں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، تو آپ کہتے بانٹ دے، میں کس کو بانٹوں، غریب تو میں ہوں۔ تو فرمایا اطعمہ اہلک، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یعنی تو خود کھا لے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، گناہ مٹ جائے گا۔ اور امام ابو داؤد، سن ابو داؤد کے اندر لکھتے ہیں، امام زہری یہ بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے انما کان ھذا رخصۃ لہ خاصہ، یہ رخصت صرف اس اکیلے آدمی کے لیے تھی۔ فلو ان رجلا فعل ذلك اليوم، آج کو بندہ کرے گا، لم یکن لہ بد من التکفیر، کفارہ فرض ہے اس کے اوپر۔ یہ خاص اختیار رسول اللہ کا تھا، حضور جس کو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرما دے۔ تو یہ حضور نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ اور بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، چوتھی حدیث 5557 نمبر روایت 5557، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے انہوں نے اپنی قربانی ذبح کر دی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے پہلے کی وہ دوبارہ کرے۔ وہ کہنے لگے حضور میرے پاس تو اب 6 ماہ کا بکرا ہے، چھوٹا 6 ماہ کا، حالانکہ بکرے کے اندر آپ جانتے ہیں کتنا ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں حضور کتنا ہے؟ 6 ماہ۔ محبوب فرماتے ہیں اجعلھا مکانھا، جا تو 6 کا کر دے، رب تیرا وہی قبول فرما لے گا۔ دنیا کے کسی عالم یا مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی فتویٰ دے کہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ آپ ذبح کریں تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ خاص اختیار کس کے پاس ہے؟ اور آگے فرمایا وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی کے لیے یہ جائز تیرے لیے میں کر رہا ہوں، کیونکہ رب نے مجھے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا۔ اور پھر 5ویں روایت، یہ مسلم میں بھی ہے اور مستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ حج کے ایام میں مشہور حدیث ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا۔ تو اقرا بن حابس کہنے لگے حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، پھر پوچھا ہر سال، خاموش، پھر پوچھا ہر سال، حضور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، ایک بار اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا قیامت تک ہر سال ہر ایک پر حج فرض ہو جانا تھا۔ یہ طاقت ہے زبان مصطفیٰ کی، یہ اختیار ہے زبان مصطفیٰ کا کہ جو زبان سے ہلا دیں، جو کہہ دیں، رب تعالیٰ اس کو قانون بنا دیتا ہے۔ آپ غلطی سے آپ کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو وہ قانون ہے، کوئی عالم سے غلطی سے کوئی بات کر دے وہ قانون ہے، یا جو بھی کہہ دے وہ قانون ہے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ نے اختیار صرف حضور کو دیا ہے، محبوب آپ جو کہہ دیں گے رب قانون بنا دے گا، یہ اختیار ہے حضور کو۔ 6ٹھی روایت جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، ابواب المناقب میں، اور سنن الکبریٰ بہقی میں بھی ہے، مسند ابی یعلا الموصلی میں بھی ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت سعد سے بھی یہ مروی روایت ہے مسند بزار میں، اور طبرانی کبیر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، 3 صحابہ سے، یعنی شواہد اور طرق والی روایت ہے، حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کو فرمایا یا علی لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ، اس مسجد میں تیرے اور میرے علاوہ حالت جنابت میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو آ سکتا ہے یا میں آ سکتا ہوں؟ اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ او جاہدکم منکم من الغائط او وان کنتم جنبا فطہروا، جب حالت جنابت میں ہو تو کیا کرو؟ پاکی حاصل کرو۔ اور دوسری حدیث وہ بھی کتب 6 کی روایت، فرمایا مسجد کسی جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد میں آنا حلال نہیں ہے، جو عورت اپنے فکس مخصوص ایام میں ہو یا وہ بندہ جس پر غسل فرض ہو اس کا مسجد میں آنا جائز۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ علی میرا آنا بھی جائز ہے، تیرا آنا بھی جائز ہے۔
پوری کائنات کا آنا حرام ہے لیکن مولا علی کا آنا تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا، تو اللہ نے حضور نے اپنے اختیار سے مولا علی کو ایک حکم میں خاص کر دیا۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ کی وہ بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے جو مرکات میں آپ نے پڑھی تھی کہ حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مولا علی بھی حالت جنابت میں مسجد میں جا سکیں، حضور بھی جا سکیں، تو اس میں حضور کی کیا شان ہے؟ یہ تو شان مولا علی کو بھی حاصل ہے۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور بھی جائیں مولا علی بھی جائیں تو سرکار کی کوئی الگ سے شان تو نہ ہوئی؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں ذرا غور کر کے دیکھو، یہی تو شان ہے، یہ حضور کا اختیار اور طاقت ہے کہ جس کو چاہیں اپنے والی شان بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ یعنی شان تو حضور کی تھی پر سرکار نے مولا علی کو بھی ساتھ خاص کر لی، فرمایا تو بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ حسن درجے کی روایت ہے، یہ حضور کا اختیار ہے شریعت میں، شریعت کے امور میں جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ اور امام المحدثین امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح معانی الاثار کے اندر کتاب السید کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قریب ایک زمانہ آئے گا، ایک بندہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر مراد متکبرین کی طرح بیٹھ کر کہے گا، وہ کہے گا بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو نہ حرام حرام، بس باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، باقی تھے بس قرآن، اللہ کو مانو، بس اللہ کو۔ حضور نے فرمایا سن لو، انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مثل ما حرم اللہ، جو رسول نے حرام کر دیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا، وہ آپ کو پہلی نشست میں وہ بتایا تھا عبارت پڑھ کے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام دنیا پر اللہ کے نائب ہیں، حلال حرام کرنے کا حکم سارا اختیار اللہ نے حضور کو دیا ہے، یہ اللہ کی نیابت میں ہے، تو جو رب کا نائب ہو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، شرح معانی الاثار میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ابی شیبہ، مسلم بن حنبل، طبرانی، بہت ساری کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، قیاس کی باس میں حسامی میں آپ پڑھتے ہیں، اور حدیثوں میں تو آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی بندے سے گھوڑا خریدا اور حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ آ، میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ فأسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشیا، حضور جلدی جلدی چلنے لگے، دیہاتی تھوڑا پیچھے رہ گیا، تو کچھ لوگوں نے راستے میں اس کو اشارہ کرایا کہ کتنے پیسے کا، اس نے بتایا، وہ کہنے لگے ہم زیادہ دیتے ہیں، گھوڑا اچھا ہے مجھے دے دو۔ دیہاتی کہنے لگا ٹھیک ہے۔ محبوب علیہ السلام کو علم ہوا، وہ تو پیچھے رہ گیا، حضور علیہ السلام پیسے لے کر آئے تو فرمایا یہ لو تمہاری قیمت، اور مجھے جو بیچا ہے تم نے وہ گھوڑا دے دو۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا میرا سودا ہوا ہے، ہماری ڈسکشن ہوئی آپس میں، پورا ہمارا معاملہ طے ہوا، اتنی قیمت تم نے بتائی، میں قیمت لینے گیا ہوں اور لے کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے، اگر بیچا ہے تو لائیں کوئی گواہ دیں۔ بھیڑ لگ گئی، جب بھیڑ لگی فقالوا للاعرابی، تو جو لوگ تھے وہ دیہاتی کو کہنے لگے صحابہ، ویلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یقول الا حقا، وہ فرمانے لگے کو عقل سے کام لے، اللہ کے محبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتے، حضور جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ وہ کہنے لگا جی اگر سچ ہے تو کوئی گواہ لائیں نا، پھر کوئی گواہ دے دیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، بھیڑ لگی، دیکھیے اندر آ گئے، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کہتا ہے، وہ کہتا ہے گواہ لاؤ، حضور کو جھٹلا رہا ہے۔ حضرت خزیمہ فرمانے لگے انا اشہد انک قد بایعتہ، میں گواہ ہوں تو نے رسول اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں سودا ہوا ہے، اور یہ آپ نے حضور کو بیچا ہے، یہ فکس ہوئی ہے، حضور وہ لینے گئے اور تم اب مقر رہے۔ اب جب گواہ آ گیا تو بالمجبور اس کو وہ دینا پڑا۔ اللہ کے فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خزیمہ، اب دیہاتی ایک طرف، گھوڑا ایک طرف، حضور حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، حضرت خزیمہ کو حضور کہتے ہیں بیما تشہد، یہ تو نے گواہی کیسے دے دی؟ نہ تو نے سودا ہوتے دیکھا، نہ مجھے آتے دیکھا، نہ پیسے لینے جاتے دیکھا، نہ تو نے ہمارا کلام سنا، نہ ہماری گفتگو کا تجھے پتہ، گواہی کس بنیاد پہ دی؟ فقال
بتصدیقی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی حضور دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں, آپ نے بتایا ہم نے مانا کہ نہیں, دیکھا تو ہم نے جبریل بھی نہیں ہے, آپ نے بتایا ہم نے مانا کہ نہیں, دیکھی تو جنت بھی نہیں ہے, آپ نے کہا مان لیا, دیکھی تو دوزخ بھی نہیں ہے, آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا. جس کے کہنے پہ خدا مان گئے اس کے کہنے پہ گھوڑا نہیں مان سکتے. تو حضور میں گواہی دیتا ہوں یہ سودا ہوا ہے, کیونکہ آپ سچے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ بشہادت رجلین, فرمایا آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. آپ صاحب کی گواہی کتنی ہے؟ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے, اور ہر مرد کی گواہی 1. تمام اولیاء امت کے ان کی گواہی 1 اگر وہ ہیں تو ان کی گواہی شریعت کے اندر عدالت میں 1 ہے. ہر انسان کے لیے یہ ہے, یہ قانون ہے کلی ہے عام کے لیے. لیکن حضرت خزیمہ دنیا کے وہ واحد فرد ہیں جن کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. یہ شان ان کو اللہ کے محبوب نے اپنے خاص اختیارات سے عطا فرمائی, جو شان اور کسی کی نہیں. تو یہ شریعت کے اندر حضور کا اختیار ہے, جس کو وہ جب چاہیں جس کے لیے چاہیں استعمال فرما دیں. اور پیچھے گزر گیا اس کے اوپر اتفاق ہے امت کا کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. مسند ابی یعلا کی روایت ہے, حضرت براء بن عازب نے سونے کی انگوٹھی پہنی, ان کو کہا گیا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ سونا تقسیم کیا تھا, ایک انگوٹھی بچ گئی تھی. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا براء آگے ہو جا. میں پاس آیا تو حضور نے میری انگلی میں پناہ کے فرمایا بس ماں کساک اللہ و رسول, چل اب پہن لے, یہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہنائی ہے. کہا مجھے تو حضور نے پہنائی ہے, میں تو نہیں اتارتا اس کو. اللہ اکبر. تو یہ مسند ابی یعلا مسند بن حنبل کی روایت ہے. سونا مرد کے لیے ویسے حرام ہے, حضرت براء کے لیے انگوٹھی کو مصطفیٰ جان رحمت نے حلال فرما دیا. اور نمبر 2 حضرت جابر رضی اللہ تعالی حضرت سراقہ کی روایت مشہور ہے. جب حضرت سراقہ حضور ہجرت کی, حضور نے وہ پیچھے آئے نبی علیہ السلام کا محاصرہ کرنے, پیچھے حضور کا پیچھا کرنے, ان کے گھوڑے دھنس گئے, انہوں نے توبہ کر لی. تو سرکار نے فرمایا سراقہ اس وقت سوچ کیا حالات ہوں گے جب کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے باہوں میں پہنائے جائیں گے. ہائے ہائے, کیسر و کسریٰ فل پاور میں, وہ اپنی حکومت عروج پہ چلا رہے ہیں, حضور ابھی مدینہ جا رہے ہیں, گئے نہیں. کیسر نہ ہلاک ہوا, نہ کسریٰ ہلاک ہوا, نہ کوئی بادشاہ تباہ ہوئی. آنے والے سالوں میں جو ہوگا کسریٰ کے ہاتھوں کے کنگن اتریں گے, عمر فاروق مدینہ میں لائیں گے, مسجد نبوی میں ڈھیر لگے گا, سراقہ کی باہوں میں پہنائے جائیں گے. مصطفیٰ سارا کچھ جانتے ہیں, حضور پہلے دیکھ رہے ہیں, حضور دیکھ رہے ہیں. تو حضرت سراقہ کہتے ہیں جب حضرت اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, عمر بن خطاب کا زمانہ, خزانہ آیا, مسجد نبی میں ڈھیر لگا, وہ کسی کے ساتھ کو وعدہ شادہ. سراقہ کہتے ہیں میں اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائے. تو حضرت عمر پاک نے وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے. سونا مرد کے لیے. حضرت عمر فاروق کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ آپ سے تو زیادہ ہی پتا تھا. آج کل کے سارے ہمارے علماء سے, ہم سے, مجھ سے, آپ سے زیادہ پتا تھا. لیکن وہ جانتے تھے جس کو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اللہ نے اس کے لیے سب کچھ جائز قرار کر دیا, کیونکہ حضور مالک و مختار ہے. اور 10ویں حدیث بڑی مشہور اور ایمان افروز روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے. انشاءاللہ جب وہ ہوئے گی, یہ چلے گی تو 7 اسکین لگ جائیں گے. صحیح حدیث ہے. شعیب ارناؤت کہتے ہیں اس کے رجال ثقہ راوی ہیں, صحیح سند ہے اس کی. ایک صحابی رسول انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان صحابی کا نام ذکر نہیں ہے. محدثین کا اجماعی قاعدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول, صحابہ سارے عادل, نام پتہ نہ ہو روایت ٹھیک ہوتی. ایک صحابی آئے فاسلم علی انہ لا یصلی الا الصلاتین فقبل ذلک من. صحابی آئے یا رسول اللہ میں اسلام لاؤں گا مگر شرط یہ ہے میں نے نمازیں صرف 2 پڑھنی.
نمازیں صرف یہ شرط پہ کلمہ پڑھوں، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ تو کائنات کا کوئی عالم دین، کوئی مفکر، کوئی محدث، کیا اس کے لیے یہ جائز ہے وہ کسی کو نماز کی رخصت دے دے کہ تم نماز نہ پڑھو ساری زندگی، یہ نماز کی تمہیں معافی ہے؟ کسی کو اختیار ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور میں 2 پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا مگر نمازیں 2 پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا تو 2 پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، پوری کائنات کے لیے 5 فرض ہیں، مصطفیٰ نے ان کے لیے 2 فرض فرمائے، 3 نمازوں کی ان کو چھٹی، رخصت۔ ہم 5 نمازیں پڑھنے کے بعد جنت جائیں گے اور وہ 2 پڑھ کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کیا ہے حضور کا؟ یہ طاقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اختیار اس کو نہیں تو اور کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنے اختیار سے ان کو فرض نمازوں کی رخصت عطا فرما دی، سونا پہنا دیا، ریشم عطا کر دیا، یہ حضور کا اختیار ہے۔ اور 11ویں روایت، آخری روایت مسند بھی یعلا الموصلی میں بھی ہے، حسین سلیم اسد کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک خچر مر گیا بندے کا، بعض روایتوں میں ڈاچی کے الفاظ آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے فتویٰ پوچھنے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کھانے کی اور کوئی چیز ہے؟ جی نہیں۔ فرمایا جا اسی کو کھا لے، تیرے لیے جائز۔ آج کسی کے لیے جائز ہے مردار کھانا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار تم پر حرام کر دیا، جہاں پر حرام چیزیں ہیں ان میں مردار ہے، مردار حرام ہے، تو حضور نے اس کو، یہ کیا ہے؟ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اس چیز کا اختیار دے دیا۔ اور بخاری، مسلم، ابن حبان، ترمذی، ابن ماجہ کی روایتیں لا تعداد، حضور فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح القلم، اور ایک فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی ہیں، اختیارات کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی ہیں، جس کو چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں عطا فرما دوں۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شریعت میں اختیار ہیں، جس کے لیے چاہیں نمازیں کم کر دیں، جس کے لیے چاہیں زیادہ کر دیں، جس کو چاہیں سونے کی اجازت دے دیں، ریشم کی دے دیں، یہ حضور کے اختیار ہیں جو اللہ نے خاص اپنی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تشریعی توضیحی امور میں حضور کو اختیار دیا ہے، اور اس کے بہت ساری اس موضوع کی بہت روایتیں، یا رسول اللہ نوحہ حضور نے فرمایا حرام ہے، یا رسول اللہ میں نے وعدہ کیا تھا فلاں کے جنازے پہ میں نے نوحہ کرنا ہے، انہوں نے کیا تھا، مجھے اجازت دیں، فرمایا جاؤ تمہیں اجازت، حضور مجھے فلاں کام کی اجازت دیں، فرمایا تمہیں جاؤ اکیلے کو اجازت، حضور میرے پاس چھوٹا بکری کا بچہ، جاؤ تمہیں اجازت، صرف تمہیں اور کسی کو نہیں، تو کھجوراں کھوا دے تیرا صدقہ ہو جائے گا، یہ تینوں کر لیں نو اجازت۔ تو یہ صاحب اختیار کا کام ہوتا ہے، جس کا جو چاہے جیسے چاہے دل چاہے وہ کریں، اور ان احادیث سے واضح ہوتا ہے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شریعت کے معاملات میں مختار کل بنایا ہے، جس کے لیے جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں حلال کریں، حرام کریں، عطا کریں، لے لیں، اللہ نے سب چیزوں کا اختیار حضور کو دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ